حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، نور نظر، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان، اور یہ بات دل میں بیٹھا لے کہ تیرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر بیٹا کہنے لگا، ابا جان، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ گیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، پسر عزیز، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمایا ہے، اور ہم اس پیغمبر علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت ہوگی۔ بیٹا بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی زوروں پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی، دری اثنا ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا، کھچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اس طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ شدت تکلیف سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ نے اپنے عمامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب بیٹے کے رخسار پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب جو ہے میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے، حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتر ہے۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لخت جگر، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، میرے رب نے دور فرما دیا ہو، اور
یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر جب حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہیں سایہ وغیرہ۔ آپ دل میں کہنے لگے میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ ایک شخص دور سے آتا نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید امامہ سر پر سجائے، چت قبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ آپ اس سواری کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ عرض کی جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم ہی حکیم ہو؟ کہا ہاں مجھے ہی حکیم کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر آواز آئی، میں جبریل علیہ السلام ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوں۔ سنو، میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دو۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں بھی اسی شہر ہی کی طرف بڑھ رہے ہو تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دے، لہذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بال بچ گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ برتن پر ہاتھ پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا تو وہ پانی سے لبریز ہو گیا، اور کھانے کے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے اور سواریوں کو سامان سمیت اوپر اٹھا دیا۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور سارے ساز و سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کئی دنوں کی مسافت